السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روس یوکرائن اور اسرائیل فلسطین جنگ کیا لگی کہ دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور نیٹو ممالک ہیں، تو دوسری طرف روس، چائنا، ایران اور ان کے اتحادی ہیں۔ اگر تیسری عالمی جنگ لگتی ہے تو کون سا ملک کس ملک سے لڑے گا اور کون سا ملک کس ملک کا ساتھ دے گا؟ یہ تو طے ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم لگی تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ امریکہ، چائنا اور رشیا ایسے ممالک ہیں جن کے پاس بین البراعظم سپر سونک میزائل ہیں۔ امریکہ، رشیا، چائنا، پاکستان، برطانیہ، فرانس، انڈیا، نارتھ کوریا، اسرائیل اور ایران، یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کی تباہی کا سامان موجود ہے، یعنی کہ نیوکلیئر بم موجود ہیں۔ پوری دنیا میں اگر نیوکلیئر بموں کی تعداد کی بات کریں تو تقریباً 13,000 سے زیادہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ایٹم بم رشیا کے پاس ہیں، جن کی تعداد ہے 6,257۔ دوسرے نمبر پر امریکہ، جن کے پاس ایٹم بموں کی تعداد 5,550 ہے۔ تیسرے نمبر پر چائنا، جس کے پاس 350 نیوکلیئر بم ہیں۔ فرانس کے پاس 290، برطانیہ کے پاس 235، پاکستان کے پاس 165، انڈیا کے پاس 156، اسرائیل کے پاس 90 اور نارتھ کوریا کے پاس 50 ایٹم بم موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اگر تیسری عالمی جنگ لگی تو کون سا ملک کس ملک کا ساتھ دے گا؟ اگر تیسری جنگ عظیم لگی تو رشیا اور چین ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر چین رشیا کا ساتھ دیتا ہے تو پاکستان چین کا گہرا دوست ہے، وہ بھی رشیا اور چائنا کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور ایران یوکرائن وار میں پہلے ہی رشیا کے ساتھ ہے۔ افغانستان کا جھکاؤ بھی چائنا اور رشیا کی طرف ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالکوں نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے مسلم امہ امریکہ اور یورپی ممالک سے پہلے ہی کافی ناراض ہے۔ تو اس کا مطلب بھی صاف ہے کہ مسلم دنیا بھی اسرائیل اور چائنا کے صف میں کھڑی ہو جائے گی۔ افریقی ممالک میں بھی پیوٹن کی گرفت کافی مضبوط ہے۔ اگر بات کریں ہم ترکی کی تو وہ نیٹو والی ہے، لیکن پھر بھی اردوغان اور امریکہ میں کافی عرصہ سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ ترکی ابھی تک تذبذب کا شکار ہے کہ وہ کس خیمے کا چناؤ کرے۔ اب ہم بات کریں گے انڈیا کی، جو دو کشتیوں میں سوار ہے۔ نہ تو وہ رشیا کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور نہ امریکہ کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے، پھر بھی اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن چائنا نے انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر انڈیا نے امریکہ کا ساتھ دیا بھی تو پھر بھی وہ کھل کر نہیں کھیل سکے گا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس دنیا کی تباہی کے دنگل میں کون سا ملک کس ملک کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے بڑے ممالک کی بات کریں تو رشیا، چین اور نارتھ کوریا کا مقابلہ ہوگا امریکہ، انگلینڈ، جاپان، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا سے۔ نیٹو ممالک اور اسرائیل کے نشانے پر عرب ممالک اور ایران ہوں گے۔ پاکستان، چین، بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا، یہ ممالک انڈیا سے اپنا حساب چکتا کریں گے۔ ایران، افغانستان، عراق، یمن، سعودی عربیہ، مصر اور ترکی کا مقابلہ ہوگا اسرائیل اور نیٹو سے۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہر طرف میزائلوں اور نیوکلیئر بموں کی گھن گرج ہو، اور کچھ مہینوں میں یہ حسین و جمیل دنیا کے دلکش نظارے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور دنیا کا یہ گولا انسانوں اور جانوروں کے رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی اور نیوکلیئر بموں کا استعمال ہوا تو کتنا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ جیسے ہی نیوکلیئر بم بلاسٹ ہوں گے تو لاکھوں میگا ٹن بلیک کاربن فضا میں شامل ہو جائے گی۔
بلیک کاربن سورج سے آنے والی کرنوں کو جذب کر لے گی اور سورج کی حرارت زمین تک پہنچ ہی نہیں سکے گی، اور ایک ہفتے کے بعد زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ دوسرے مہینے تک زمین کا ٹیمپریچر بھی گر جائے گا اور زمین کا ٹیمپریچر -25 ہو جائے گا اور زمین کی پیداوار بھی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیوکلیئر بلاسٹ ہونے کے بعد بڑے مقدار میں ریڈیشن نکلتا ہے اور آس پاس کے انسان، جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ کھیت، سبزیاں، مطلب ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر نیوکلیئر بلاسٹ ہوا تو آدھے لوگ ریڈیشن سے مر جائیں گے، آدھے لوگ تو باف ہو جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کی زندگی عذاب ہو جائے گی، ان میں اکثریت بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔